أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات بلا شبہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیات میں امہات المومنین کی خوبیاں بیان ہوئیں، تو اس آیت میں 10 خوبیاں مردوں اور عورتوں کی ایسی بیان کی گئی ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف وہ خوبیاں امہات المومنین میں تھیں، اس لیے ساتھ مردوں کا ذکر بھی کیا کہ امت کے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی ان کی آخرت میں چاندی ہو جائے گی، آخرت میں ان کے مزے ہو جائیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن مجید میں جیسے مردوں کا ذکر آتا ہے ویسے خواتین کا نہیں آتا۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد فرماتی میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، تو عورتیں خوش ہو گئیں کہ ہمارا بھی ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ تو میں کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں کبھی تو ایمان اور اسلام کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی ایمان کو اسلام سے اوپر کا درجہ بتایا جاتا ہے۔
جیسے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ عربی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے فرما دیجئے کہ آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے، کیونکہ ایمان آپ کے دلوں میں جاگزین نہیں ہوا۔ آپ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہم فرمانبردار ہوئے۔ تو ایمان کا مطلب دل کے اندر عقیدہ توحید کا پختہ بیٹھ جانا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی عزت اور وقت دل میں بیٹھ جانا۔ اور اسلام کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرما بردار بنا دینا اور اللہ کے احکام کے سامنے خود کو سپر انداز کر دینا۔ اسلام کا معنی ہے استسلام، یعنی اپنے آپ کو کسی اور کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اختیار کر لینا، یہ اسلام ہے۔ مگر چونکہ مسلمانوں میں مومن اور منافق سبھی کا شمار ہوتا تھا، اس لیے آگے مومنین کی الگ وضاحت فرما دی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں والقانتین والقانتات، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہو، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے آگے فرما بردار ہو جائے اور اس کو ماننے سے انکار نہ کرے اور بلا عذر اس کی انجام دہی سے کوتاہی نہ کرے۔ والصادقین والصادقات، فرمایا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ انسان سچ بولتے بولتے بالآخر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ صدیق بن جاتا ہے، اور صدیق کا مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ہے۔ ہم لوگ 100 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ جھوٹ بولنے سے ہمارے ایمان کو کتنا نقصان پہنچے گا، اور فرمایا آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ اور چھوٹے چھوٹے جھوٹ مل کر آدمی کو بہت بڑا جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ اور مشہور ہے کہ اگر آدمی ایک جھوٹ بولے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی سچ ہی بولے تاکہ اس کے لیے ہیلے بہانے نہ بنانے پڑے، اور سچی بات اس میں بظاہر نقصان بھی ہو تو فرمایا کہ سچوں کے لیے انجام اچھا ہی ہوگا، چاہے وقتی طور پر نقصان بھی ہو جائے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یعنی دین کے معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر صابر کر کے رکھنا اور گناہوں سے صبر کر کے رہنا، اور جو مصیبتیں آئیں ان کا مقابلہ مردانہ وار کرنا اور مایوس نہ ہونا، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ اور اللہ پاک کے جو ایام ہیں، جو اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، ان میں اللہ کا شکوہ نہ کیا جائے اور نہ ہی مخلوق کا شکوہ کیا جائے، بلکہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور ہمت مردانہ سے مشکلات کو برداشت کیا جائے۔ والخاشعین والخاشعات، اور تواضع اور خاکساری اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں۔ فرمایا کہ یہ خشوع جو ہے یہ تکبر کی ضد ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق و غمط الناس، حق کو معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ جبکہ اللہ کے نیک بندے عاجزی اور انکساری اور تواضع سے کام لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔
انسان بڑا بنے گا تو ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں فرمایا کہ متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح میدان محشر میں لایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر سے گزریں گے، اور جو متواضعین ہیں ان کو اللہ پاک بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ خشوع کی بہترین حالت نماز ہے، نماز میں خشوع کرنے والے اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو نماز خشوع سے خالی ہو وہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، اس میں سب سے پہلے تو فرضی زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد نفلی صدقات۔ مرد اور عورتیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس کا ان کو کل قیامت کے دن بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ والصائمین والصائمات، اسی طرح فرضی اور نفلی روزے رکھنے والے مرد اور نفلی روزے رکھنے والی عورتیں۔ نفلی روزوں میں ہر مہینے میں 3 روزے ہیں، ایام 20 کے 13، 14 اور 15 تاریخ، اور ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح محرم کا روزہ ہے، 10 محرم کا اور 9 محرم کا، اور اسی طرح عرفہ کا روزہ ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی کوئی نفلی روزے رکھنا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن روزہ چھوڑ دے آدمی تو یہ صوم داودی ہے، مگر اس سے زیادہ نہ رکھے، لگاتار روزے نہ رکھے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو زنا سے بچے، اور زنا سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی نظر کا استعمال جائز طریقے سے نہ کرے اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا رہے تو پھر اس کی شرمگاہ بھی حفاظت سے نہیں رہ سکتی، اور وہ زنا میں مبتلا ہو جانے کا اس کو خطرہ ہوتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دوسروں کے سامنے ننگا نہ کرو، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ کے رکھو اور دوسروں کے سامنے اسے ننگا نہ ہونے دو، بلکہ شرمگاہ کا جو ایریا ہے گھٹنوں تک، وہاں تک فرمایا ڈھانپ کے رکھو۔ اپنی ران بھی کسی کے سامنے نہ کھولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، نہ تو کسی کی ننگی ران دیکھو اور نہ اپنی ران کسی کے سامنے ننگی کرو۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو نہ کھولیں اور شرم و حیا سے رہیں، اور عورتیں آپس میں جنسی گفتگو بھی زیادہ نہ کریں، اور مرد بھی اسی طرح آپس میں جنسی گفتگو نہ کریں، بلکہ ذکر الہی اور اللہ پاک کی آیات کی تلاوت کریں اور دین کی بات کریں اور بھلائی کی بات کریں۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے راستے پر چل رہے تھے تو ایک پہاڑ آیا، اس کے اوپر سے گزرے، اس کا نام تھا جمدان۔ تو آپ نے فرمایا سیرو ھذا جمدان سبق المفردون، کہ چلتے رہو، یہ جمدان پہاڑ ہے، اور یہ بات توجہ سے سنو کہ مفرد لوگ وہ سب سے آگے نکل گئے۔ اس دنیا کی دوڑ میں مفرد سب سے آگے نکل گئے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے مفردون؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک بہت بڑے درجے والا ہے اور بہت پاکیزہ عمل ہے، اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔
تم میدان جہاد میں جاؤ اور تم لوگوں کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی افضل عمل تمہیں بتاتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ پھر اس کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے میرے بھائی آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور عموماً جس حال میں آدمی زندگی گزارتا ہے اسی حال میں موت بھی اس کو آتی ہے۔ اگر اللہ کے ذکر پر زندگی گزارے گا تو مرتے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، اور اگر دنیا کی بک بک میں اور فضول لطیفہ گوئی میں زندگی گزارے گا اور گالی بکے گا تو مرتے وقت بھی وہ گالیاں ہی بکتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں یمن، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب تمہاری موت آئے تو اس وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو موت کے وقت ذکر کب جاری ہوگا؟ جب زندگی میں آدمی کثرت سے ذکر کرے گا۔ تو یہ 10 خوبیاں فرمایا اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ پاک کی مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق بن جاؤ، اور ان 10 خوبیوں کے ساتھ آدمی کامل ایمان والا بن جاتا ہے۔ ترجمہ ایک بار ان المسلمین والمسلمات بلا شبہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور تواضع کرنے والے مرد اور تواضع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ
اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔